سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب صاحب، سینئر صحافی اینڈ جرنلسٹ۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے کافی دنوں بعد آج اسٹوڈیوز میں ٹائم دیا، اکٹھے ہوئے آفٹر لانگ ٹائم۔ سو لیکن اس پورے لمبے عرصے میں بہت کچھ ہو گیا۔ فرق یہ ہے کہ میں نوکری پہ گیا ہوا تھا اور صاحب سیر پہ گئے، انجوائے کرنے گئے ہوئے تھے۔ سیر تھی لیکن سیر کام میں تبدیل ہو گئی۔ میں تو ایئرپورٹ سے بھی پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، تو آپ کو مقبول ہے وہ جو مقدمے میں چیزیں لکھی ہوں تو بیچارے دھکے کھاتے، کبھی ٹرینوں میں کبھی موٹر گاڑیوں میں کام کر رہے تھے۔ پھر جانا پڑے گا، پھر جانا پڑے گا۔ چلیں لیٹس سی۔ سو لیکن پیچھے بہت کچھ ہو گیا، آپ لوگ تو یہاں پر نہیں تھے۔ پی ٹی آئی نے اپنا دھرنا دینے کا بھی اعلان کیا، مین وائل حکومت نے بھی کچھ اسٹیپس لیے، لیکن اس وقت جو میں پرسنلی دیکھ رہی ہوں کافی مایوس کن اسٹیپ تھے حکومت کی طرف سے۔ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے لوگ نہیں نکلے، 1500 2000 سے بھی کم لوگ ڈی چوک تک پہنچے۔ حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اوور آل کلیکٹیولی 6-7 ہزار لوگ تھے پاکستان میں۔ انہوں نے کہا پاکستان کی ہر جگہ جہاں پہ احتجاج کی پچھلے 7 مہینے میں کالز دی گئی ہیں، ان سب کو جوڑ کے گن لیا جائے تو 3 مہینے 2 مہینوں اس ایونٹ کے لیے ڈفرنٹ راولپنڈی، اسلام آباد، موٹر وے، مان لیتا ہوں اگر سارے آپ گن لیں، لاہور کا بھی دھرنا، یہاں کا بھی دھرنا، ایک دن پہلے پنڈی کا بھی دھرنا، چلے 7000 کر لیں، چلیں لیکن 7000 لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے فوج بھی بلانی پڑی، رینجرز بھی بلانی پڑی، پولیس بھی بلانی پڑی، شیلنگ بھی کرنی پڑی، خندقیں کھودنی پڑی، سب کچھ کرنا پڑا۔ مطلب ایک بندہ شہید بھی، ہاں ایک بندہ شہید بھی آپ نے کرانا پڑا۔ تو کیا مطلب حکومت کے پاس کوئی میجرمنٹس نہیں ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی؟ تھی ایک طریقہ کار یہ تھا کہ یہ غدر جو ہے، جس طرح وہاں پہ ایک طوفان آ رہا تھا اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ یلغار کر رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ میں دھاوا بولنے جا رہا ہوں، میں حملہ کرنے جا رہا ہوں دارالخلافے پہ اور میں دارالخلافے پہ قبضہ کروں گا۔ یہ ان کے بیانات ہیں جو آپ کے سامنے، اور انہوں نے کہا میرے ساتھ پولیس ہے، میرے پاس آنسو گیس ہے، اور وہ پولیس والے آپ نے پکڑے بھی اور پولیس والے دکھے بھی، اور ان کے پاس آٹومیٹک رائفلز بھی تھیں اور ان کے پاس وہ شیلز بھی تھے۔ تو ایک راستہ یہ تھا کہ ہم بھی ایک یہاں سے فورس تیار کرتے، رینجرز کی، پولیس کی، اور جہاں پہ باؤنڈریز شروع ہوتی ہیں کے پی کے باہر، وہاں پہ غدر مچا دیتے اور 100 200 300 لوگ مر جاتے اور ہم ریپیل کر دیتے، اور پھر آپ کا فون بھی بند نہ ہوتا اور یہاں پہ کنٹینر بھی نہ لگتے اور خندقیں بھی نہ کھلتی۔ ایک تو یہ طریقہ کار تھا۔ دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ آنے دیتے۔ پہلے بھی تو انہوں نے شہیدوں کی مجسموں کی گردنیں کاٹ کے وہ آپ کے سامنے اٹھا کے پھینکی ہیں، پہلے بھی تو انہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا ہے، پہلے بھی تو انہوں نے GHQ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے بھی تو انہوں نے جا کے سرگودا بیس کو پر جہاز جلائے ہیں، پہلے بھی تو قلعے میں داخل ہو کے انہوں نے اسلحہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو ابھی ہے نا، ذرا آپ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے PTV پہ قبضہ کر کے، جس طرح غیر ملکی کوئی فورس ہوتی ہے وکٹری کے نشان بنائے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کرین لگا کے قبضہ کیا ہے اس پہ، پارلیمان پہ دیواریں توڑ کے، پہلے بھی انہوں نے سیکریٹریٹ کو 4-5 دن بند رکھا، اور پہلے دفعہ شہادت ہوئی، پہلے وہ ایک SSP تھے، پتہ نہیں بھلا سا نام تھا ان کی، عصمت اللہ جنیجو، جی، ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آنے دیتے، کیا مسئلہ تھا؟ اور آپ کی جان یا املاک، آپ کے بچوں کی حفاظت جو موب ہے وہی کرتا، ان کے جی میں آتا تو آپ کے بچوں کو جلا دیتے، جس طرح عسکری ٹاور میں جلایا تھا، آپ ان کے جی میں آتا تو نہ جلاتے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ خندقیں کھود دی جاتی، سگنل بند کیے جاتے، کنٹینر لگائے جاتے اور نقصان کو مینیمائز کیا جاتا، اور اگر کوئی نقصان ہو بھی تو ریاست اپنا نقصان کرتی، مگر کوشش یہ کی جاتی کہ وہ 4000 ہیں یا 7000 لوگ ہیں، کم از کم عوام کا جان و مال کا تحفظ کریں اور ان کی جان کا تحفظ کریں، اور اگر قربانی دینی ہے تو وہ ریاست دے نہ۔ اس میں اوبیسلی اسلام آباد پنڈی کے رہنے والے لوگ جو ہیں سفر تو کیا، بہت سی تکالیف ہوئی ہیں، ان کے لیے میں معذرت خواہوں، لیکن ان تینوں راستوں میں سے سب سے بہتر راستہ بظاہر یہی لگتا تھا، جس میں وہ لے کر آ رہے تھے، کوئی لاکھوں کروڑوں کا مجمع سنا، صاحب نے 7000 گنے، ان کے ساتھ وہ بندوقیں اور وہ پٹے اور گردنیں اور ہم یہ تو وہ کہاں گئے؟ نہیں، وہ فائر کریش ٹینڈرز تھے، کرینز تھیں، ریسکیو 112 کی ایمبولینسز تھیں، اور 7 سرکاری ملازمین تھے، 1000 کے قریب تو سننا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو کہ TMS کے
پولیس کے یا دیگر. اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ یہ دیکھیں, مصدق ملک صاحب نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات جو ہے وہ سمجھائی ہے انداز میں, لیکن معذرت کے ساتھ یہ جب یہ سارا ہیجان بنا ہوا تھا تو اس ٹائم آپ کی جماعت کے لوگوں نے یہ بات کیوں نہیں سمجھائی عوام کو؟ پہلا سوال. پرائم منسٹر کو اس دن چھٹی یا ویکینڈ منانے کے لیے لاہور کیوں جانا تھا؟ پرائم منسٹر اس دن جتنے بھی یعنی سیاسی جماعتوں کے قائدین تھے ان کو بلا سکتے تھے کھانے پر, زورانے پر, اسرانے پر, عشائیے پر بیٹھ کر ایک متفقہ لائعمل ایک پوری جو آپ کی سیاسی قیادت ہے وہاں سے ایک پیغام دیا جا سکتا تھا. لیکن یہ تو اللہ کا حکم تھا تو ایک ہی جان گئی. اگر زیادہ جانیں چلی جاتی, دیکھیں اس میں موب میں تو چاہے 50 بندوں کو کلیش بھی ہو رہا ہو نا, تو یو نیور نو کہ چیزیں کس طرح ایسکلیٹ ہوں گی اور کہاں پر کنکلوڈ ہوں گی. تو یہ چیزیں آپ نے اس وقت نہیں کی. اب کیونکہ قسمت نے آپ کا ساتھ دے دیا ہے تو اب وکٹری کلیم کرنا آپ کا بنتا ہے, بالکل کریں. لیکن مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ تو بہت ہی کمزور نہیں ہوئی. قسمت کا تو نہ جانے کیا کھیل ہے, اور قسمت کا تو خیر میں ہاتھ کی لکیریں پڑھنا جانتا نہیں ہوں, اس وجہ سے اس پر میں کیا تبصرہ کروں گا. نہ ستاروں کا حال جانتا ہوں, نہ ہاتھ کی لکیریں پڑھ پاتا ہوں. لیکن بہرحال تیاری تو تھی نا. آپ نے پہلے جو بات کی اور اب جو بات کی یہ اکثر مختلف. پہلے میں آپ نے کہا کہ آپ نے اتنی تیاری کر لی, اتنی تیاری 7,000 لوگوں کے لیے کر لی. جی تو 7,000 لوگوں کے لیے اس لیے تیاری کی کہ قسمت سے باہر نکل کے بھی جو حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے وہ کیے جائیں, وہ کیے گئے. آپ کہہ سکتی ہیں ایکسیسو تھے, خندق کم کھول لیتے, ایک کنٹینر کم لگا لیتے, چلیے ایک آدھ کنٹینر کا فرق پڑ گیا ہوگا. کوئی آپ نے خندقوں کا ذکر کیا, کوئی ایک آدھ خندق کم ہوگی, کوئی ایک آدھ سگنل زیادہ چلا جاتا, اس سے زیادہ نہیں, وہ تو ضروری تھا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ بھائی, بات کس سے کریں؟ ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں ملک کا سلیکٹڈ وزیر اعظم رہا ہوں, میں جمہوریت کا علم بردار ہوں, یہ تمام ملک جو ہے اس میں کوئی 900 کو 300-400 میں سے 700-800 سیٹیں میری ہیں, یہ دعوے کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ہوں تو میں جمہور سے اور کرتا تو میں جمہوریت ہوں, لیکن بات نہیں کروں گا ان سے. بات کس سے کریں گے؟ بات ان سے کروں گا جنہیں قبر تک لے کر جاؤں گا, جن کا پیچھا میں قبر تک کروں گا. تو ان سے آپ کیا بات کریں گے؟ جس جگہ پہ ایک صاحب کہیں کہ میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا, آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں, آپ مجھے بلاتے ہیں, اگر میں اپنی خواہش کا اظہار کروں کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے نہیں بلائیں تو میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گا؟ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کچھ بھی نہیں کر پاؤں, کچھ بھی نہیں کہ میں نہیں آؤں گا. یہی حال ہے ہمارا. یہ ظہرانہ ہو یا عشائیہ ہو, ہم ان سے 1 مرتبہ کہیں یا 5 مرتبہ کہیں. نائب وزیر اعظم, ڈپٹی وزیر اعظم نے ابھی بھی کہا کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں, وہ کہتے ہیں آپ سے بات کرنے کی نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کو بلاتے, ایمل ولی خان کو بلاتے, ایک میسج لینڈ کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو بلاتے, آپ چودھری شجاعت صاحب کو بلاتے, ایم کیو ایم کو بلاتے, اپنے اتحادیوں کو بلاتے, پیپلز پارٹی کو بلاتے. آپ نے متفقہ طور پر ایک پیغام دینا تھا سیاسی قیادت کی طرف سے. ایون کہ محمود خان اچھے کو دعوت دیتے, وہ بھی پاکستانی ہے, سب سے بات کر رہے ہیں. آپ نے ان کو بلانا چاہیے تھا. جیسے آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب نے جب 2013 کے الیکشنز نہیں ہوئے تھے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آ کر بیٹھ گئے تھے اسلام آباد میں, تو پھر میاں صاحب نے تمام سیاسی قیادت کو بلا لیا تھا رائمنڈ, اور پھر جو انہوں نے وہاں سے پیغام دیا تھا وہ پیغام بڑا جاندار تھا. تو میرے خیال کے مطابق میرے خیال میں یہ ٹھیک بات ہے آپ کی, اس پہ کنسیڈ کرنا چاہیے. اور یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ سب سے بات چیت تو چل رہی ہے آج کل, تو تقریباً روز چل رہی ہے, سب سے بات چیت چل رہی ہے اور روز بات چیت چل رہی ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی اچھی ہے, یہ آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے کہ ایک یک زبان ہو کے ایک پیغام دینا چاہیے, اور یہ میں مانتا ہوں. ایک بات خبر ہونا یہ ہے جی, اب جو یہ کر گزرے متعدد FIRs رجسٹر ہونی ہے, جو جہاں جہاں اوفنس کیا ہے ہر واقعے کی FIR کا اندراج ہوگا, اور ان کی ساری قیادت, جن لوگوں نے لوگوں کو انسائٹ کیا, کارکنان کو کہا کہ آپ جاؤ اور وہاں پر جا کر جو ہے یہ جینا اور مرنا ہے, لائف اینڈ ڈیتھ ہے, میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے,
ان تمام لوگوں کے خلاف بھی مقدمات کا اندراج ہوگا اور وہ لوگ گرفتار ہوں گے. یہ 9 مئی پارٹ 2 کی طرز کی سختی ان کے اوپر ہونے جا رہی ہے اور اس مرتبہ پریس کانفرنس سے ان کی جان خلاصی نہیں ہونی. اس میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی, ان کی میں نے ویڈیو سنی ہوئی ہے, اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب, اس میں عمر ایوب صاحب اور دیگر چھوٹی جو ان کی لیڈرشپ ہے, وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ دھرے جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک 9 مئی کے بعد کچھ عرصہ گزرا, 1.5 سال کے بعد ان کچھ اسپیس گین کی تھی, وہ دوبارہ وہ لوز کرنے جا رہی ہے پولیٹیکل اسپیس؟ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کی قیادت والی بات پہ بات کر لوں. کون سی قیادت ہے؟ قیادت تو وہ ہوتی ہے جو لیڈ کر رہی ہے. وہ ورک فرام ہوم والی بھی. جی, یہ کون سی قیادت تھی؟ مجھے تو کہیں کوئی قیادت نہیں. انسائٹ کر رہے تھے نا سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں نے تو صرف قیادت کے لفظ کے اوپر اعتراض کیا, انسائٹمنٹ پہ تو نہیں اعتراض. میں اس بات پہ تو نہیں آپ کو معترض ہوا کہ وہ کون سی انسائٹمنٹ تھی. وہ تو میں نے بھی دیکھی جو انسائٹمنٹ ہو رہی. میں تو کہہ رہا ہوں قیادت کون سی تھی. قیادت وہ ہوتی ہے جو لیڈ کر رہی ہو, جو سڑک پہ آ رہی ہو اور وہ کہہ رہی ہو کہ پہلی گولی میری. ورک فرام یہ تو عمران خان صاحب بھی جو کہتے تھے, وہ کون سا بھلا سے جگہ ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں لاہور میں, کیا ہے, زمان پارک, کہ تم باہر نکلو, تم پکڑے جاؤ, تم اپنی بیٹیاں بہویں لے کے سڑک کے اوپر آ جاؤ, دیکھو یہاں نہیں آنے دینا, یہ نہ ہو کہیں مجھے پکڑ. تو یہ تو وہی قیادت ہے, اور جس طرح کی وہ قیادت تھی اس طرح کی یہ قیادت ہے. انہوں نے بھی کہا کہ خود ہی آ جاؤ یار, خود ہی آ جاؤ. نہیں, لے کر تو آئے نا, بس چھوڑ دیا نا, چھوڑ دیا بیچ میں. خود کسی پہاڑی کے ذریعے نہ جانے کس ندی نالے سے ہوتے ہوئے, کس گلی میں سے, پچھلی گلی میں سے ہوتے ہوئے یہ کے پی ہاؤس میں آ گئے. اس کے بعد کے پی ہاؤس سے بھی غائب ہو گئے, پھر نہ جانے کہاں چائے پیتے رہے, پھر نہ جانے کہاں سے دوبارہ نمودار ہو رہے. کہتے ہیں 12 ضلع کراس کر کے. دیکھیں بھائی, ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ کارٹون چل رہا ہے, اس میں نہیں ہوتا وہ ٹام اینڈ جیری کے شو میں کہ ایک دفعہ تو پہلے وہ ایسے ایسے پیچھے کر کے جا کے آپ ایسے دیکھتے ہیں تو ٹام دیکھ کے دوڑ. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ ٹام اینڈ جیری کا کوئی شو ہے جس میں آپ ایسے ایسے کرتے پیچھے آتے ہیں, کسی سے جب ٹیک لگ کے دیکھتے ہیں تو ٹام پہلے کہتے ہیں کسی کا ابا نہیں روک سکتا, پھر دیکھتے ہیں تو وہی کھڑا ہوتا ہے, پھر آپ بھاگتے ہیں, پھر دوڑتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی, کبھی منہ کے بل گرتے ہیں, کبھی سر کے اوپر رول کرتے ہیں. عجیب و غریب ایک بات ہے. ایک بات بڑی واضح ہے کہ قیادت نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ تمام لوگ جو ہیں, ایک عمران خان سے ان کا رشتہ بھی ہے, عمران خان کی بات بھی وہ سنتے ہیں, مگر اس کے بعد کوئی قیادت نہیں ہے, اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہیں. کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو ایجنٹ کہہ رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے, کوئی کہتا ہے اس کو رائے ہی اسٹیبلشمنٹ تھی, کوئی کہتا ہے یہ بات ہی کرنے اسٹیبلشمنٹ سے غائب ہونے کا ریزن آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بتائیے. مجھے تو ٹام اینڈ جیری, میرا تو خیال ہے کہ یہ ٹام اینڈ جیری لگتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اب فیصلہ آپ کر لیں اور صاحب سے پوچھیں کہ ٹام. یہ بیسکلی 2 کشتیوں کے سوار تھے. جب انہوں نے یقین دہانی کرائی, دیکھیں جب وہ لاہور بھی جا رہے تھے تب بھی ان کی پنجاب حکومت کے ساتھ وہ انگیج تھے, اور جب اسلام آباد کے جلسے میں آ رہے تھے تب بھی وہ انگیج تھے انتظامیہ کے ساتھ. لیکن جب اسلام آباد دوبارہ ابھی اس مرتبہ آ رہے تھے تو انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں, تو وہاں سے پھر وہ انہوں نے اپنی بات سے وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن وہ کٹی پہاڑی کہا ان کو انگیجمنٹ ان کی ہوتی ہے نا. دیکھیں چیف منسٹر لیول کے اوپر آپ کی ہر جگہ بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی 2 پروونسز کی بھی آپس میں کوآرڈینیشن بات چیت ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. آئسولیشن میں نہیں چل سکتا کوئی صوبہ, اور صوبے کو چلنا بھی نہیں چاہیے. اب وہاں سے پھر جب وہ آئے تو 245 کی ریکوزیشن تھی. یہاں پر جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ آگے تو نہ لوگ ہیں ساتھ, اور نہ آگے جو ہے وہ خالی پولیس ہے, وہاں تو رینجرز اور آرمی بھی ہے, تو لڑنا پڑے گا. تو پتہ تھا کہ یہاں پر اب مار پڑنی ہے, تو وہ فراری اختیار کر لی. لیکن دیکھیں ڈپ میں چلے گئے, اور کتنے مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ افسوسناک بات ہے کہ خیبر پختونخوا کا ایک چیف منسٹر وہ دوسری مرتبہ گھنٹوں لاپتہ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے, کتنی بدنصیبی ہے اس صوبے کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو فاٹا کے جو اضلاع کا انضمام ہوا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ, جو وعدے وعید کیے تھے ان میں سے کسی کو بھی پورا نہیں کیا, اور ان کی گورننس لیول جو ہے وہ اتنی ہی غیر معیاری ہو چکی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب ٹیچرز کو یعنی فیسیں دینے کی, ان کی جو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, یونیورسٹیز کے لیے فنڈز نہیں ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے.
آپ کا وہاں کے اوپر جو ہے وہ اسمگلرس کو سنا ہے کہ وہ لے کر آئے ہیں ابھی یہ جو 2-3 ریلیز کی ہیں اس میں گورنر خیبر پختونخوا کہہ رہے تھے کہ وہ اسمگلرس کو ساتھ لے کر آئے ہیں اور کروڑوں روپے بٹو رہے ہیں. ہر پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اوپر وہ پیسے لے رہے ہیں. سارے مائنس کی جتنے بھی آلریڈی جو جن کے پاس لیزز تھیں وہ کینسل کر دی ہیں, وہ کینسل کر کے اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں. کروڑوں روپے مہینے کے روزانہ کے کما رہے ہیں. یہ ہے جی سی ایم خیبر پختونخوا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یعنی آپ کو ایک اپلیکیشن آف مائنڈ تو چاہیے نا ملک چلانے کے لیے, یہ صوبہ چلانے کے لیے. آپ کے پاس پورے صوبے کا تعلیمی نظام ہے, آپ کے پاس صحت کا نظام ہے, آپ نے سڑکیں بنانی ہیں, آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ نے لا انفورسمنٹ کرنی ہے ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ روز لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور آپ طالبان کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں. آپ افغانستان سے یعنی ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ انہیں ساتھ لے کر آ رہے ہیں. ہم اسلحہ کہہ رہے ہیں بند ہونا چاہیے ملک میں, دہشت گردی بند ہونی چاہیے, آپ اسلحے کا ڈسپلے کر رہے ہیں. آپ کے پاس لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بارڈر کراس کر کے آئے ہیں. کس قسم کی گورننس ہے جس میں ان لوگوں کو جن کے اوپر آپ پہ مقرر کیا گیا ہے جمہوری طور پہ کہ آپ انہیں روکیں تاکہ آپ کے بچوں کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے, آپ ان کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں اپنے دارالخلافے پہ حملہ کرنے کے لیے. اس میں کیا گورننس ہوگی؟ گورننس والی بات کیا, گفتگو دیکھ لیں آپ, ان کا رویہ دیکھ لیں. پتہ نہیں کیا دیکھا ہے عمران خان نے. عمران خان صاحب دیکھیں نا, پہلے محمود خان صاحب لگائے تو یہ وہ شریف آدمی تھے لیکن کمپیٹنس نہیں تھی. اب عثمان بزدار صاحب بھی لگائے اور اب علی بن گنڈا پور صاحب لگائے. یعنی ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ تحفہ اور نمونہ دے رہے ہیں وہ صوبوں کو, تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. اور عمران خان صاحب سے متعلق بات یہ ہے کہ آج تک ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا, اور ان کے سیل کی جو لائٹ تھی وہ بھی خراب تھی, اس لیے ٹیلی ویژن بھی نہیں چل پا رہا تھا, راستے بند تھے, ان تک تو اخبارات بھی نہیں پہنچی. اب آج شاید ان کو وہ اخبارات موصول ہوئی ہوں گی, تو پتہ نہیں کیسی کیفیت ہوئی ہوگی عمران خان صاحب کی. لیکن اب تو ان کے ملنے پر پابندی لگا دی ہے. ایک تو ان کی اپنی بھی ہے, آپ دیکھ لیجیے, آپ نے خود ہی ان چیزوں کا ذکر کیا کہ کوئی بھی شخص جو قابل ذکر ہو سکے, کوئی بھی شخص جو لوگوں کی امیجنیشن میں آ سکے, کوئی بھی شخص جو عوام کا مقدمہ سامنے رکھ سکے, محنت کرے اور عوامی مسائل کو حل کر سکے, وہ خان صاحب کو جچتا نہیں ہے. خان صاحب کو چاہیے وہ جو کاگ ہو, یعنی بالکل اس میں کوئی صلاحیت نہ ہو. عثمان بزدار بھی وہ بڑی مثال ہے, یعنی وہ کبھی بھی کمال نہ بن سکے. دیکھیں وہ کم از کم بدتمیزی نہیں کرتے تھے, اور عثمان بزدار سے متعلق وہ خاموش رہتے تھے, بات نہیں کر سکتے تھے, کانفیڈنس نہیں تھا. تو جس طرح کا کانفیڈنس علی امین صاحب کے پاس ہے, ایسے کانفیڈنس کے انسان بغیر ہی بہتر ہے. یعنی جب بھی آپ اپنی کوئی بات کرنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو مطلب I shouldn't be saying this, لیکن گٹری محسوس ہوتا ہے. سخت بات کرتے ہیں اور ماں بہن کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں. کوئی رویہ ٹھیک نہیں ہے, ماں بہن کی بیٹیوں کی تمیز ہوتی ہے. میں نے بھی ابھی پچھلے دنوں کہا کہ آپ وہ زبان تو کم از کم بولیں جو آپ جو گھر میں بھی سنیں, گھر میں بیٹھ کے بول سکیں, کم از کم وہ زبان تو بولیں. So let's see اب عمران خان کا صاحب کے پاس کیا نیکسٹ آپشن ہو سکتا ہے, وہ کس کو آگے لیڈ. نہیں سوال میں نے کرنا ہے, میں نے سوال کرنا ہے. میرا تو خیال ہے کہ وہ میرا کوشچن میں نے سر آپ سے 1 یا 2 سوال کرنے ہیں. ایک بتائیں کہ کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہے یہ تو مجھے معلوم ہے کہ بڑی بیسکس سے آئے گی. اب اس میں وہ جتنے بڑے لوازمات تھے نہیں, لیکن جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہے جس میں فارمیشن آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اس میں جو جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ تشکیل نو ہے, یا ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ 3-4 چیزیں اس میں شامل ہیں اور یہی آنی ہے. یہ کب تک آ رہی ہے؟ دیکھیے جب ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے تو یہ آ جائیں گے. ابھی بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے, اور یہ بات تو بڑی واضح ہے. یعنی 2 آپ کے سوال کے اہم پہلو ہیں. پہلا سوال کا پہلو یہ ہے کہ کیا ہمیں آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے. جب ایک بینچ اور دوسرے بینچ کے فیصلوں میں کوئی مماثلت نہ ہو اور وہ سر سے گھما دیں فیصلے کو, یعنی ایک ایسے ہمارے سسٹم میں جو پریسیڈنٹ بیس ہو, یعنی جس میں آپ کو ایک فیصلے کو دوسرے فیصلے کا حوالہ دے کے کرنا پڑے, اس کے علاوہ آپ فیصلہ کر نہیں سکتے. ایسے جوڈیشل سسٹم کے اندر ایک فیصلے کا اگر سر پیر دوسرے فیصلے سے نہیں مل رہا
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریفارم اور کلیئرٹی کی ضرورت ہے. جی. جب آدھے لوگ آئین کو تشریح کرنے کے بجائے آئین لکھنا شروع کر دیں فیصلوں میں اور پارلیمان چیختی رہے کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ آپ نے کیا ایڈجوڈیکیشن کی ہے, تو آپ نے نئی ایک آئین کو تحریر کر دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آئینی ترامیم کی ضرورت ہے. جب آدھے جج دوسرے آدھے ججوں کو بولیں کہ ججوں کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے, بینچ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوں سپریم کورٹ کے اندر کہ جناب, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قانون اور آئین کی تشریح کی اب ضرورت ہے. جب یہ کہا جائے, ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ پروسیجرز اور پتہ نہیں کیا آپ نے چینجز کی, تو میں نے کہا پرسوں آپ کو دکھ گیا نا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں کمیٹی میں نہ بیٹھوں تو سپریم کورٹ ساری رک جائے. اگر یہ ترامیم نہ کی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کمیٹی نہ بنے, کمیٹی نہ بنے تو جج بینچ نہ بنے, بینچ نہ بنے تو فیصلہ نہ ہو, تو آپ فیصلے نہ کرنے کے لیے آئے ہیں ادھر. اس کا مطلب ہے ان تمام ترامیم کی گنجائش ہے اور ضرورت ہے. اور اگر اس وقت دفعہ بیسک پیکج بھی آئے گا, جی انشاءاللہ دیکھیں کوشش سب لگے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, اور جس دن نمبر پورے ہوں گے, نمبر ہمارے پاس جس دن ہوں گے, بیسک پیکج بھی آئے گا, پھر ایڈوانسڈ پیکج بھی آئے گا, پھر انشاءاللہ. دیکھیے اگر نہ ہو پائیں, میں تو آپ سے دوسرا سوال پوچھوں گا کہ اگر نہ ہو پائیں تو کیا یہ سسٹم اسی طرح چلنا چاہیے؟ نہیں, تو پھر ہونا چاہیے نا, ہونا تو چاہیے, لیکن سیاست میں کچھ لو کچھ تو. سیاست نام ہی بند گلی سے راستے نکالنے کا ہے, تو وہ راستے نکالنے کے لیے آپ کے کچھ قائدین کو حرکت میں آنا ہوگا. اور اگر معاملات آپ نے یعنی ٹاپ لیڈرشپ ہی اگر اپنے ہاتھ میں لے لے, جن کے پاس وسیع تجربہ ہے, جنہوں نے آلریڈی ماضی میں اس قسم کی نیگوسیشنز کی ہوئی ہیں, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, نہ کہ جونیئر لیول کے اوپر چیزوں کو ڈیل کیا جائے. جونیئر نہیں, ہر لیول پہ ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیے سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمیں تشریح کی ضرورت ہے, ہمیں امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کے, تو جس بات پہ بھی اتفاق ہوگا وہ بات لے کر آگے چلیں گے, اور جب بھی ہو جائے گا اس دن آپ کو خبر دے دیں گے. ٹھیک ہے, اینڈ ول سی نمبرز کب پورے کر پاتی ہے حکومت. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا, بہت شکریہ آپ دونوں نے ٹائم دیا. ناظرین, آزاد ڈیجیٹل کو لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب اور کامنٹ بھی کیجیے گا, بٹ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ سی یو آن کمنگ فرائیڈے. اللہ حافظ.